بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج تک بلکہ آئندہ بھی 70 سال کیا 70,000 سال جب تک قیامت نہیں آ جاتی، ہم کرٹیسائز کریں گے۔ دو چیزوں کو ہمیں بڑا شوق ہے کرٹیسائز کرنے کا۔ ایک پاکستان کے سیکولر نہ ہونے کا یا ہونے کا، یہ بڑی بحث ہے۔ دنیا میں کسی کو پرابلم نہیں ہے کہ قائد اعظم جناح جو ہے وہ کون تھی اور کیا نہیں تھی، ہمیں پرابلم ہے کہ ہم بات کریں اس موضوع پہ۔ دوسرا، جہاں ہمیں دین کا موضوع مل جائے، کیا خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں پھر ہم۔ خود ہم نے کبھی زندگی میں نماز پڑھنی یا نہیں پڑھنی، لیکن انداز نماز پہ ہمارا تذکرہ جو ہے وہ ایمان کا حصہ سمجھ کے ہم کریں گے۔ لیکن یہ ساری کرٹیسزم کے باوجود خدا کی قسم آج یہ جی چاہ رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے، اس لیے کہ جو ملک اپنے آپ کو سیکولر ڈکلیئر کرتے تھے، آفیشلی سیکولر ڈکلیئر کرتے تھے، وہ اتنے زیادہ کردار میں بد کردار نکلے کہ اگر کوئی شخص ایک ہلکی سی رائے بھی اپنی پیش کرے کہ میری بیوی آج کل یوں سوچتی ہے، میرے بچے آج کل یوں سوچتے ہیں، تو حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو تھپڑ مارنے پہ 1,00,000 روپے دیے۔ یہ کون سا سیکولرزم ہوتا ہے جو آج کل آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں؟ میں عامر خان کو یا کسی بھی خان کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح یا غلط ہو، نہ میں ان کی فلمیں دیکھتا ہوں، لیکن میں تو صرف ایک نظریے کی بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ ٹالرنس نہ ہو کہ آپ کسی کی بیوی کا، کسی کے بچے کا ایک اوپینین لے سکیں، تو اس ملک کو آپ ایک سیکولر سٹیٹ جب ڈکلیئر کریں تو میرے خیال میں اگر میرا بس ہوتا تو میں کہتا کہ ایسے لوگوں کو بٹھا کر جوتے مارنے چاہیے، لیکن میں ایسا نہیں کہتا۔ میرے خیال میں ان لوگوں کو خود شرم اور حیا کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ساری بات کہنے کا مقصد جو تھا نا، وہ صرف ایک ہے، اور یہ اوپینین صرف میرا ذاتی ہے۔ میں جب سے ہندوستان میں جا کے میں نے میڈیٹیشن سیکھی، یوگا سیکھا، لیکن میں ایک بات کو کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مقامی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں سے خاص قسم کی حمق، میں بدبو کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، حالانکہ مجھے کرنا وہ چاہیے تھا، لیکن آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ ویجیٹیرین ہے، ان میں سے حمق کیوں آتی ہے۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ یہ حمق ان کے پسینے کے نہیں ہے، یہ حمق ان کے کردار کی ہے۔ وہ انتہائی باعث ہیں، وہ انتہائی حسد والے لوگ ہیں، اور یہ حسد اگر آج بھی ہماری نوجوان نسل کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر ان للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ساتھ آج قاری شفیق الرحمان فروخ ہیں۔ قاری صاحب بہت شکریہ۔ قاری صاحب، یہ جو کردار ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ ہمارے صدر صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑا اچھا بیان دیا اور آپ لوگوں کو پیغام دیا ہے، آپ اور میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس پیغام کو سنجیدگی سے لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہاؤس بلڈنگ فائنینس جو ہے، یہ جو کام دیتی ہے، لوگوں کو لون دیتی ہے، اس پہ سود حکومت لے رہی ہے۔ تو کیونکہ حکومت لے رہی ہے سود اور لوگوں کو دینا مجبوری ہے کیونکہ گھر ور تعمیر کرنے ہیں، تو علماء کے اس میں تھوڑی سی گنجائش نکال کے اس کو سود کو کچھ تھوڑا سا حلال کر دیں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم صدر صاحب نے اپنے پورے کیریئر کی سب سے رف بات کی ہے، انہیں ایسی بات نہیں کہنے چاہیے تھی۔ یہ اللہ رب العالمین کی حد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں انہیں توڑنا، انہیں پامال کرنا، یہ کسی انسان کا اپنی ہستی کو، اپنی خودی کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ بڑی اچھی بات کی۔ اس لیے یہ بات ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس کو تو اس پہ کوئی اجتہاد کر لیں، سارے مسلمان علماء جو ہیں وہ سارے امت کے مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہاؤس بلڈنگ پہ سود لینا جو ہے وہ جائز ہے، تو پھر کیا مناسب ہو جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ایک بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھی کفار کچھ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کو معاملہ کلیئر ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو دعوت دی تھی وہ یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اس کے اوپر اس کے بعد نہیں، اس کے بعد کچھ اس کے بعد بس یہ بات۔ میں بڑے ادب سے میں کالر سے بات کرتا ہوں، ایک ادب سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور ہم لوگ محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے، ابو بکر سے اور عمر صدیق سے۔ یہ جو حضرت عمر خطاب ہے نا، امیجن کیجئے کہ آج ان کے سامنے، ان کے دربار میں کوئی شخص جا کے کوئی یہ گفتگو کرتا تو حضرت عمر کا کوڑا جو ہے وہ اس کو کہاں پڑتا۔ میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں آج بھی اپنے حاکموں کو امیر کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جمعہ پڑھایا کریں، لیکن اگر یہ گفتگو ہمارے امیروں کی طرف سے آئے گی تو پھر اس قوم میں
نسبت کیسے پیدا ہوگی اور پھر اس قوم میں کردار کی تکمیل کے لیے اپنی رائے اور مشورہ کون دے گا؟ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے بچے. بلال بھائی مسئلہ ہے بچوں کا. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ فوت ہو جاتے ہیں وقت. کافی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ. آپ کا نام کیا ہے؟ شگفتہ نورین. اچھا, آپ نے آج تک کبھی یہ نہیں آپ کو کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے بلڈ کے اندر ایشوز ہیں ہارمونز کے, اور ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں, شاید میں نہیں سمجھتا کہ یہ لفظ میں صحیح استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں, آر فیکٹر شاید کہتے ہیں اس کو. نہیں مجھے کسی نے نہیں بتایا, میں بہت علاج کروا کے بیٹھی ہوں, مجھے بلڈ پریشر بھی ہے, بی پی ہائی ہو جاتا ہے عام دنوں میں. آپ کا بچہ ہے کوئی ابھی؟ نہیں میرے پاس زندہ بچہ کوئی نہیں ہے, میرے 5 بچے فوت ہو چکے ہیں. کس ایج میں فوت ہوتے ہیں نورین؟ 7 اور 8 مہینہ ہوتا ہے اور وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ ابورشن ہو جاتا ہے. اچھا, میں آپ سے بڑے ہی ادب سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے, کیونکہ آپ کا پرابلم طبی یعنی کہ میڈیکل ایشو آپ کے ساتھ ہے, یہ بات تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ بہت زیادہ 2 کام کیجئے, ایک کام تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو, ایک آپ ضرور کر لیں گی. اپنے غصے کو اور تلخی کو اور یہ جو کڑ ہے نا ہر وقت کی, اس سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو اس کو کہوں گا میں شکر گزاری عاجزی کی طرف لے کے جاتی ہے. کوئی بھی حادثہ انسان کو عاجز کرتا ہے, آپ میں عاجزی کیوں نہیں آئی میں اس پہ اپنی رائے نہیں دیتا. لیکن دوسری چیز یہ کہ آپ آیت کریمہ کا ورد جو ہے یہ اتنا کیجئے کہ اگر آپ پلٹا بھی لے رہی ہیں سوتے میں تو آپ آیت کریمہ پڑھ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن تمہیں طب کی مدد جو ہے یہ ضرور لینی پڑے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا بیٹا. جی میں نے پوچھنا تھا, پہلی تو بات ہے کہ جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں وہ جو باس ہے میرا وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ. کون ٹھیک نہیں ہے؟ میرے ساتھ ٹھیک سے نہیں, مطلب میرے ساتھ ٹھیک سے کام کے معاملے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پر اس کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہے میرے لیے نا. اچھا, تو مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے کام کے لیے. اس معاملے میں مجھے وہ کوئی نہ کوئی ایشو میں نکال رہا ہر معاملے میں. جو وہ چاہتا ہے وہ میں نہیں کر سکتی ہوں. آپ کہاں رہتی ہیں؟ جی آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. آپ انگلینڈ سے بات کر رہی ہیں؟ انگلینڈ. اچھا, مجھے بتائیے آپ کب گئی تھی انگلینڈ؟ جی آپ کب گئی تھی انگلینڈ؟ تقریباً 25 ایئرز ہو گئے. کتنے؟ 25. 25 سال ہو گئے. تو ابھی 25 سال میں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ورک ایتھکس جو ہے وہ انگلینڈ میں کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو یہ نہیں اندازہ؟ یہ میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کروں. اس میں نہ سمجھنے والی میری بہن میرے بچے کوئی بات نہیں ہے. جو ورک پلیس ہیرسمنٹ ہے, ورک پلیس کام کرنے کی جگہ پہ جو ہیرسمنٹ ہے, خاص طور پہ سیکشل ہیرسمنٹ جو ہے, یہ انتہائی سنگین جرم ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اس میں کنفیوژن کیوں ہے, کنفیوژن کی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں کنکلوژن نہیں ہے, بس بیکاز جاب بھی چاہیے, ضروری ہے. سنگل پیرنٹ ہوں, پرابلم ہے کافی زیادہ, اور جاب میں نے اپلائی ایکچولی کیا ہوا ہے کافی جگہ, بلکہ مجھے آپ سے اس کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا پڑھنے کے لیے جہاں میں نے اپلائی کیا ہوا. میری پیاری بچی, پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی کسی بھی رحمت اور برکت کے لیے نا سچ کا سہارا ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں. اگر آپ مجھے آج یہ سیل کریں کہ 25 سال ہو گئے اور آپ کو یہ نہیں پتا, تو اس کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. اگر میں تھوڑا سا تنزن بات کرتا تو میں یہ کہتا کہ آپ کو وہاں پہ تبلیغ کے لیے تو نہیں گئی تھی نا, آپ وہاں نوٹ کمانے گئی تھی. تو نوکری کرنی ہے برطانیہ میں رہ کے, تو وہاں پہ آپ کو پاکستان کا ماحول تو نہیں ملے گا. تیسری چیز یہ کہ بدگمانی سے اور دوسرے پہ تہمت لگانے سے کوئی بہتر حالات تو ہو نہیں جائیں گے. چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کو واقعی اپنی عزت اتنی زیادہ پیاری ہے تو پھر آپ وہ کام بھی کر رہی ہیں اور کرٹیسائز بھی کر رہی ہیں. آپ جگہ چھوڑ کے خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ لیکن اگر آپ خدا پہ بھروسہ کرنے والوں میں سے ہوتی, قاری صاحب آپ کی اجازت سے, اگر آپ خدا پہ بھروسہ کرنے والوں میں سے ہوتی تو آپ اپنی سرزمین کو ہی نہ چھوڑ دی. یہاں پہ بھی وہی رب ہے جو وہاں کا رب ہے, اور خدا کے ولی اللہ کی معاملے کے لیے اپنی جو سچائی ہے اس کو سامنے رکھو. آیت کریمہ پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو, دونوں چیزیں پڑھو. یقین کرو اس نوکری کو تم ٹھکر بھی مار دو گی تو معاملات تمہارے حق میں ہی جائیں گے, ایمانداری کے ساتھ. آیت کریمہ اور سورہ اخلاص. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں مسرت بات کر رہی ہوں تام سے. جی جی میرے بھائی 2 پرابلمس ہیں. جی فرمائیے. 6 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں میری دونوں ٹانگ میں فریکچر، 3 آپریشن کے بعد ٹانگ جڑ گئی، لیکن اس میں سے ابھی تک پس ختم نہیں ہوئی. اب ایسی ہے کہ میڈیکل سائنس میں تو اس کا کوئی علاج ڈاکٹر کہتے نہیں ہے ہمارے پاس، کہ سیپٹک ہو چکی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پورا پاکستان جہاں جہاں جا سکتی تھی میں گئی ہوں. اللہ کے دربار میں بھی حاضری ہے میری، شاید میری پڑھائی میں کہیں چھوڑ تو اس لیے. اور دوسرا مسئلہ بھائی میرا یہی ہے کہ بیٹی ہے میری ایمن، تو اس کا رشتہ نہیں طے ہوتا. بہت کوشش کر لی، بات ہوتی ہے پھر وہی اسٹاپ. تو اس میں کافی یہی دونوں پرابلمس ہیں. پلیز میری رہنمائی کر دیجیے. مسرت اس میں پہلی بات تو بیٹی کے لیے، جی بیٹی کو 3 چیزیں کہو پڑھنے کو. ایک اسے کہو کہ لاہول پڑھا کرے، لاہول ولا قوت الا باللہ. دوسرا سے کہو یا ولی یا والی پڑھا کرے. اور تیسرا اس سے کہو یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھا کرے. یہ تینوں چیزیں بیٹی اس قدر پڑھے کہ اگر وہ سو نہیں رہی تو یہ پڑھ رہی ہے. جہاں تک معاملہ آپ کا، دیکھو میں اکثر بڑے ادب سے اور عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہمارا رشتہ ہو، تو خدا جو ہے وہ کسی کے لیے مشکل پیدا نہیں کرتا. اگر آپ یہ کہیں کہ پس زخم میں سے نکل رہی ہے اور میں خدا کے گھر گئی تو میری عبادت میں کوئی کسر ہوگی، تو سنت تو طب کی ہے کہ بہترین نہیں، بہترین سے بہترین طبیب سے علاج کروانا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ لا علاج ہے چیز، اس کا علاج ضرور ہوگا. آپ نے 2 چیزیں کرنی، ایک آیت کریمہ پڑھنا، اور جہاں پہ آپ کا زخم ہے، جو ٹانگ خراب ہے، اس پہ دونوں ہاتھوں کو بند کر کے رکھنا ہے اور آیت کریمہ پڑھنا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک تاکہ آپ کے دماغ کا جو غم ہے یہ پیچھے جائے اور صحت جو ہے وہ آگے آئے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کوئی ایسی شے نہیں ہے جو خدا نہ کر سکے. جی السلام علیکم. جی میرا بیٹا. جی بیٹے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال سر. جناب علی. سر میں سر جی اولاد گرینا کے لیے نا، میں نے مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اولاد گرینا کے لیے. کس کے لیے؟ جی 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 اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ذرا آپ کا نام ہے؟ میرا نام ناصر. اور آپ کی مسز کا نام؟ سبیہ سلطانہ. بچے ہیں ابھی آپ کے؟ ہاں 4 بیٹی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ. پہلی بات تو یہ کہ میں ایمان کا کمزور ترین انسان ہوں. اگر امت میں میرے سے زیادہ کوئی کمزور ہوا تو مجھے اس پہ اچنبھا ہوگا. میرا ایمان بہت ہی نازک اور کمزور ہے، لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے رسول نے کہہ دیا نا، تو اس بات پہ تو میں مرنے کو تیار ہوں. محمد نے کہا جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک نے کہا میری 1 ہے، تو اللہ کے رسول نے تو کہا وہ جنت میں جائے گا. پہلے تو آپ کو میں مبارکباد آپ کی زندگی میں دے دوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کے صدقے میں انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا. دوسری بات یہ کہ اپنی بیگم سے کہیے کہ سورہ مریم اور سورہ یوسف جو ہے اس کی تلاوت روز کرے، اگر نہیں تو کم از کم جمعے کے دن ضرور کرے سورہ یوسف اور سورہ مریم. پھر تیسری چیز یہ کہ اس کا فیصلہ خدا وند کرے گا، ہم نہیں کر سکتے. چوتھی چیز یہ کہ آپ کو آیت کریمہ بہت پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. چھوٹے سے وقفے میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور اس وقفے میں یہ سوچئے گا کہ جس ملک میں آزادی ایک سپر سٹار کو نہ ہو ایک جملہ کہنے کے لیے، وہ ملک اپنے آپ کو سیکولر کہے گا، تو پاکستان زندہ باد نہیں کہنا چاہیے، جہاں دن رات مفتی صاحب بیٹھ کے ہم مذہب سے لے کے سیاست سے لے کے ہر وہ موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں جو کہ شاید لوگوں کی پاکستان کے علاوہ کہیں ٹالرنس نہ ہو، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. شرم آنی چاہیے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بچے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سرگودا یونیورسٹی سے، ان کے ساتھ وقفے پہ بات ہو رہی تھی نظام تعلیم کی، تو میں ان سے یہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ میرے دل میں بات آئی، آپ سے شیئر کرتا ہوں. حضرت ہمارے ہاں وائس چانسلر جو ہیں، چاہے وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ہوں، چاہے وہ لاہور کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہو، ہم نے ان کو ہتھکڑیاں لگا دیں. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایماندار آدمی بہاؤالدین زکریا کے جو وائس چانسلر ہیں، انہوں نے ساری زندگی بڑی صاف گزاری. لیکن ہمارے ہاں جب گفتگو آتی ہے ان دہشت گردوں کی جن کے نام چاہے ڈاکٹر عاصم ہو یا ایان علی ہوں، ان کو کوئی ہتھ کڑی نہیں لگا سکتا، ان کو توقیر اور عزت دیتی ہے. جس معاشرے میں مجرم کو عزت دی جائے اور استاد کی بے عزتی کی جائے، اس معاشرے میں پھر تعلیم کا حشر جو ہے
وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہو رہا ہے. ہمارے پاس ویڈیو کالز ہوتی ہیں بہت سی, اور آپ کے پاس ہمارا پیج ہے جس پہ آپ ہمارے بچوں کے ساتھ کہیں بھی رابطہ کریں, یا وہ کیمرہ لے کے آپ کے پاس آئیں گے یا آپ کو اسٹوڈیو لے کر آئیں گے, اور آپ اپنا نام نہ بھی بتانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, آپ کی پریویسی رہے گی, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پہلے ویڈیو کالر سے بات کرتے ہیں, یہ ہم سے کیا سوال کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال صاحب, میرا نام کامران ہے, والدہ امت الحفیظ. میرے 2 سوال ہیں, ایک صحت کے حوالے سے, دوسرا فکر معاش کے حوالے سے. بچپن سے بہت بیمار ہوں, بہت علاج کرایا, کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا. رپورٹس جو ہیں ٹیسٹ کروائے ہیں سارے ٹھیک آتی ہیں, تو اتنی صحت خراب ہے کہ نہ پڑھ سکتا ہوں نہ کہیں جاب کر سکتا ہوں, تو اس حوالے سے بہت پریشان ہوں. تو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا میرے بچے, میرا یہ پتہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. میرا مشورہ بالکل مختلف ہے. میرے خیال میں تمہیں بیماری ہے ہی کوئی نہیں. تم کہہ رہے ہو میں بیمار ہوں, کہیں سے علاج نہیں ہو رہا, تو میری سمجھ سے باہر ہے بات. یقیناً میں ہی جاہل ہوں گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم کسی طرح سے بھی, مجھے لگتا ہے کہ تم انڈر پریشر رہے ہو بہت زیادہ. دماغ تمہارا بہت اعلیٰ ہے, لیکن شاید ماں باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے خاص طور پہ یہ پریشر جو ہے اس نے تمہیں کانفیڈنس میں کمی دے دی, اور آج تمہارے نروز جو ہیں وہ ویک ہیں. میرا نہیں خیال کہ تمہیں رزق سے بھی کوئی روک سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دینا ہے. تم 3 چیزیں پڑھو, اور میں تمہیں یقین سے کہہ رہا ہوں مجھ سے 3 مہینے بعد تم نے پھر بات کرنی ہے, حالات انشاءاللہ تعالیٰ بالکل فرق ہوں گے. ایک سورہ اخلاص پڑھنی ہے تم نے, ایک تم نے یا ولی یا نصیر, یہ وٹامن B12 ہے تمہاری نروز کے لیے, یہ پڑھنا ہے, اور تیسری چیز تم نے آیت کریمہ پڑھنی ہے. یقین کرو اس کو اگر تم 24 گھنٹوں میں سے 26 گھنٹے پڑھو گے, یہ مثال دے رہا ہوں, تو یقین کرو خدا سوائے رحم کے اور کچھ کرتے ہی نہیں ہے. خدا سے مانگنے کا بھی تو مفتی صاحب ڈھنگ ہوتا ہے نا, عاجزی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. مانگو اس کو کامران. میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں کوئی بھی بیماری ہے, ایبسلیوٹلی. اللہ کرے کہ میری رائے معتبر ہو. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں پچھلے 2 سال سے جاب لیس ہوں. بیچ میں ایک جگہ کے اوپر میری جاب ہوئی تھی جو کہ صرف 4 مہینے چلی, وہ جاب ختم ہو گئی. میں نے اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر کمپنیز کے اندر انٹرویوز دیے, اور کچھ جگہ کے اوپر اس طریقے سے بھی ہوا کہ میرے فائنل انٹرویو تک میں سلیکٹ ہوا, وہاں تک پہنچا, فائنل انٹرویو میں میرا کلیئر ہوا. اور مجھے اس کمپنی سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جی مجھے 1 سے 2 دن کے اندر مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہو جائے گا, اور مجھے ایز سون ایز پاسبل کمپنی کو جوائن کرنا ہے. مگر اس کے باوجود مجھ کو اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا. میں نے کوشش کی کہ میری جیب جتنی زیادہ دیتی ہے میں اتنا کوئی چھوٹا سا کوئی بزنس کروں. اس کے اوپر میں نے بڑی ایفرٹس کیے, سرچ کیا کہ میں کوئی چھوٹا سا بزنس کروں, لیکن وہ بزنس بھی ہوتے ہوتے ہر جگہ کے اوپر ہر کام کے اندر میری رکاوٹ ہوتی جا رہی ہے. مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے, شکریہ. اچھا میرے پیارے بچے, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مزاج ہے نا نوجوانوں میں, خاص طور پہ میں آپ کو لوگوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے کام میں رکاوٹ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نے تو اچھا مقدر لکھا ہے, لیکن کوئی بابا میرے اوپر نا جادو تعویذ کر رہا ہے, تو جو روک, خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم, جو اللہ چاہے گا نا اس دنیا میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے رکاوٹ والے مزاج کو اگر تم بدل دو, ایک بات. دوسری بات, تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تمہارا مزاج غصے والا ہے, تمہیں بھڑک جاتا ہے تمہارا غصہ ایک دم, اور پھر تم ججمنٹل بہت زیادہ ہو. اپنے آپ کو ہر شخص خوبصورت سمجھتا ہے, لیکن ہر شخص خوبصورت نہیں ہوتا. اس لیے تم ان معاملات میں کہ آنا تھا تو آیا نہیں کیوں, ارے بھیا وہ بھی جج کرنے والے لوگ ہیں. تم صرف اپنے مزاج کو ذرا دھیما کرو, لہجے کو دھیما کرو, یقین کرو خدا یقیناً رحمت کرے گا. مینجمنٹ کی طرف تمہارا دھیان زیادہ ہونا چاہیے. اگر تم مارکیٹنگ میں جاتے تو بہت اعلیٰ ہوتے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تم کاروبار بھی نہیں کر سکتے. تم کاروبار بالکل کر سکتے ہو. تم نے سورہ اخلاص ایک, یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ کی بزرگی کا نام ہے, اور جو بزرگی انسانوں پہ اترتی ہے نا تو وہ صرف رزق کی صورت میں اترتی ہے, یہ اس کی بزرگی ہے. تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, تمام طاقتیں اللہ کی ہے, میری کوئی طاقت نہیں ہے, تاکہ تمہارے اندر ایک ٹھہراؤ آئے. یقین کرو سوا خدا اس کے کہ تم پہ رحم کرے اور کچھ بھی نہیں ہونا. گھبرانا نا, یو آر اے ویری گڈ پرسن, بہت اچھے انسان ہو تم, لیکن اپنے اس مزاج کو تھوڑا سا تلخی سے دور کر لو, خدا خیر کرے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. اگلا کالر ہمارے. السلام علیکم بلال بھائی, میں نصرت بول رہی ہوں اور اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میری امی کا نام نادرہ بیگم ہے اور میری ڈیٹ آف برتھ 11 سپٹمبر ہے. بلال بھائی کئی سالوں سے میں بیمار ہوں اور سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ. گردن میں پین ہے, لیفٹ سائڈ میں سے پین شروع ہو کے سارے جسم میں پھیل جاتی ہے, اور گردن میں بل بہت پڑتے ہیں, جسم میں بھی ٹیسیں پڑتی ہیں. سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ کیا ہے. MRI بھی ہو چکی 2-3 دفعہ, ایکس رے بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ,
لیکن کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا. اچھا میرے پیارے بچے، میں تمہیں ایک مسئلہ تمہیں سمجھاتا ہوں اور تمہیں میری بات کا نا یقین ہی نہیں آنا. میں تمہیں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن تمہیں جس چیز کی بیماری ہے نا، اس بیماری کا نام ہے مزاج. اگر آپ والدہ سے دیکھو اور اپنے آپ کو بھی آپ دیکھو تو یہ جینیٹیکلی تم میں ٹرانسفر کیا ہوا ہے. ہر چیز کو پکڑ کے قابو کرنا، کنٹرول فریک ہونا. والدہ نے بھی ہر چیز کو زندگی میں اپنے ہاتھوں سے قابو کیا ہے. آپ بھی یہی کرنا چاہ رہی ہیں. یہ مزاج نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز اس دنیا میں مکمل طور پہ قدرت رکھتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. کہا مفتی صاحب کہ زندگی گزارنے کا جو انداز اور طریقہ ہونا چاہیے نا، وہ ایک لکڑی کے ٹکڑے کا ہونا چاہیے جو بہتے ہوئے پانی پہ بہہ رہا ہے. اس کی مرضی کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن خدا اس کو کبھی ڈبوئے گا نہیں. لیکن کتنا عجیب لگے گا کہ لکڑی پانی کو بتا رہی ہو کہ مجھے کس طرح تراؤ تم. یہ جو نہ بھولنے والا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والا مزاج ہے، حضرت دین اس میں کیسے مدد کرے کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے دور چلے جائیں. میں کال لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی. سر میں نے آپ سے ایک کویسچن کرنا تھا کہ میں ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں تھا گورنمنٹ کے. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے کچھ میں نے اس وقت چاہے جو نوجوانی تھی یا کیا تھا، کچھ غلط راستے میں لگ کے کچھ رشوت لے کے یا کچھ کرپشن سے میں نے کچھ اثاثے اپنے بنائے تھے. ٹھیک ہے. ان سے میں نے ابھی ایک اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہوا بیکری کا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی میں نے رقم جس سے میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا وہ رقم اگر میں کسی رفائی ادارے کو دے دوں یا میں کسی مسجد میں دے دوں یا مدرسے میں دے دوں تو کیا میری آئندہ والی کمائی حلال ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی کانشیسنس دی، پہلے تو یہی بڑی بات ہے. آپ کو سوال سمجھ میں آیا؟ میں بالکل سنا میں نے سوال. انہیں احساس جرم اور احساس گناہ ہو گیا. بڑی بات ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے جو انہوں نے پوچھا؟ جی جی بالکل، کیوں نہیں. یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کر دی ہے. اور احساس جرم انسان کو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسا کامیاب کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اب ان کے لیے یہ ہے کہ یہ بارگاہ الہی میں ایک تو مکمل تائب ہو چکے ہیں جیسا کہ ان کی گفتگو ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ واقعی جتنے اثاثے انہوں نے بنائے ہیں وہ بے شک ایسا کر لیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ، بے شک یک بارگی سارا نہیں بھی دے سکتے، تو سٹیپ بائی سٹیپ واقعی اسی نیت کے ساتھ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، چاہے وہ کسی دینی ادارے کے اندر چلا جائے. اگر وہ حرام ہے تو دینی ادارہ یا مسجد وہ کیوں حرام لے گی؟ گزارش ایسی ہے کہ وہ اس وقت جو اس کی جو صورتحال ہے وہ چونکہ یہ شخص تائب ہو چکا ہے، اب اس کی توبہ کے بعد اس کی وہ کیفیت جو ہے تو اب اس کا معاملہ تو کوئی شک دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. پہلے اس کی کیفیت اور تھی، اب اور ہے، اب اس کی کیفیت اور ہے. اس کی کیفیت، اس کی نیت بدل گئی ہے اور یہ بارگاہ الہی میں تائب ہو گیا ہے. اب جو کچھ بھی ہے یہ اب البتہ توبہ کی صورت میں ہوگا، توبہ کی صورت میں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو باعث اجر اپنے لیے نہ سمجھے، اجر نہ سمجھے. باقی مالک الملک جو ہے وہ تو پھر غنی ہے، وہ اس کا بھی اجر دے دے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اخلاقیات کے طور پہ یہ جن سے انہوں نے وہ رقمیں لی ہوں گی ان کو واپس لوٹا دیں. اگر ایسا ممکن ہے تو وہ بھی کر کے تو دیکھیں، انہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا. بہت شکریہ. یہ بات آپ تک پہنچ گئی. یہ سوال بڑا جرت والا تھا آپ کا. ایک وقفے پہ جاتے ہیں، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے دو باتیں کروں. ایک، اس ملک میں اگر تعلیم کی توقیر اور عزت نہیں ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن اگر عزت نہیں ہوگی اور عزت ان لوگوں کی ہوگی جو مجرم ہیں، تو پھر میں اس بات کو کیسے دیکھوں کہ اس قدر اختلاف ہے کہ مجھے آج یہ بات دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بس میں سفر کرنے کے لیے ایک تو ٹکٹ خریدی، 200 روپیہ ان کی جیب میں نہیں تھا، انہوں نے کسی سے ادھار مانگے اور پھر کہا کہ میں انشاءاللہ یہ ادھار واپس دوں گا. اگر یہی مزاج ایک سادہ لو آدمی میں آ جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر میں کر رہا تھا کہ استادوں کی توقیر ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو مجرم ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے آدمی ہو، ان کی توقیر اس معاشرے میں اگر ہوگی تو پھر استاذہ کو ہتھ کڑیاں لگیں گی تو پھر کیا ہوگا. جب بات ہتھ کڑیوں کی کر رہا ہوں نا آپ سے، تو یاد کیجئے کہ کربلا کے واقعے میں ہتھ کڑیاں جو ہیں وہ کن کو لگی تھیں، اور ان میں سے ایک ہماری بہت ہی توقیر والی، عزت والی جگہ حضرت بی بی سکینہ. آج ان کی شہادت کا دن تھا، جو کہ انتہائی خاموشی سے
ہم نے گزار دیا. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے جو ہیروز ہیں, جو ہمارے جو نظریاتی ماں باپ ہیں, ہم ان کے لیے توقیر نہیں کرتے اور کن لوگوں کے لیے توقیر کرتے ہیں. یہ ادب سے اور ہاتھ باندھ کے اپنے اہل تشیع بھائیوں کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میری عاجز رائے میں امام زین العابدین ہوں یا سیدہ سکینہ ہوں یا سیدہ زینب ہوں, ان سے زیادہ غم نہ امام علی نے اٹھایا, نہ حسین نے اٹھایا, نہ حسن نے اٹھایا, نہ رسول نے اٹھایا. یہ تو اس وقت موجود تھے جب سب لوگ شہید ہو رہے تھے اور ان کے سامنے ان کے سر کٹ رہے تھے. اور پھر سفر شام جو ہے وہ بھی انہی لوگوں نے کیا. یہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں ہمارے لیے اس لیے کاٹی کہ دین نانا کا قائم ہو سکے, اگر وہ آج ہماری یادوں میں اور دعاؤں میں شامل نہ ہوں تو میرے خیال میں تھوڑا سا حجاب ہمیں اپنی ذات سے پھر کرنا چاہیے کہ جس گریبان میں ہم جھانک رہے ہیں اس کا آئینہ ہمیں شاید نظر آ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بیٹیوں کی اور اس امت کی اور اس قوم کی اور پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہم نے ساری زندگی انہی کی صدقوں میں وسیلے دے کے مانگا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ مٹی جو ہے یہ سرخ ہو جائے گی ام سلمہ سے. بخاری شریف ہے یہ. آج ہماری ذکر میں کتنا مختصر ہو گیا. حضرت ہم نے اپنے لوگوں کو اپنی تاریخ سے اور اپنے سلیبس سے کیوں نکال دیا؟ ان کو ہونا چاہیے تھا. اس پہ بچے نے بڑی اچھی بات کی کہ آج ہمارے علماء اور ہمارے ممبر جو ہیں وہ کیوں کھڑے نہیں ہوتے کہ ہماری کیسی تربیت ہوگی. دراصل بات یہی ہے کہ جو لوگ نصاب بنانے والے ہیں وہ ایسے لوگ آ گئے ہیں اس جگہ پہ جو جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے. جو میں حضرت کیا ایسا ہو سکتا ہے بنیادی اقدار کو نہیں جانتے؟ ایسا ممکن ہے کہ علماء کرام جو ہے اس پہ اپنی آواز شامل کریں ہمارے ساتھ, طالب علموں کے ساتھ. بات یہ ہے کہ یہ تو سٹیپ لینے کی بات ہے. ہر قطرہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ پہلا قطرہ کون بنے. تو پہلا قطرہ بننے والی بات ہے. آپ یہ اسٹوڈنٹ لوگ یہ سلسلہ شروع کر لیں اور دیکھیں کہ یہ علماء کرام ان سے آگے ہوں گے اور علماء کرام ان کے پیچھے بھی ہوں گے آگے. اس لیے یہ بڑی اچھی بات کی, اور یہ بات جو ہے شہادت کے طور پہ ہے کہ اگر آپ قدم اٹھائیں گے تو علماء آپ سے آگے بھی ہوں گے, علماء آپ سے پیچھے بھی ہوں گے. لیکن آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ نے ہمیں ٹیک اوور کرنا ہے, آپ کے کندھے ہمارے شانوں پر ہونے چاہیے. آپ کا سوال کیا تھا بیٹا؟ سر ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ ہمارے صدر ممنون حسین صاحب انہوں نے اجازت مانگی سود کی, گناہ کی, تو جس ریاست میں اسلامک ریاست میں علماء سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کی اجازت دو, تو سر اس ریاست کے علماء کیا کر رہے ہیں؟ کیا اتنا حق دینا چاہیے ان کو کہ وہ یہ کہیں کہ مجھے گناہ کرنے کی, ہمیں گناہ کرنے کی اجازت دو؟ دوسرا سر یہ تھا کہ اگر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے تو بہت مہربانی ان کہ ہم جب یہ ہم تحریک شروع کریں گے, انشاءاللہ شروع کریں گے, اور ہم ان سے مدد بھی مانگیں گے. اب ان کا یہ فرض ہوگا کہ یہ ہماری مدد کریں. یہ شہادت ہو گئی, یہ شہادت ہو گئی سب لوگوں کی انشاءاللہ تعالی. حضرت یہ جو اگر کوئی امیر ہے جو وہ سربراہ جو ہے, میں امیر لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, سربراہ جو ہے وہ اجازت مانگے علماء کرام سے, تو پھر وہ تو درباری علماء تو بہت سے ہوں گے اور ہمیشہ ہوتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے, یہ میں وہ کسی ادارے کا نام نہیں لیتا, لیکن خاص طور پر جو سود دینے والے ادارے ہیں یا سود کو عام کرنے والے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ کوئی بھی کسی حوالے سے آپ اٹیچمنٹ کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو کس مسلک کے علماء کا فتویٰ چاہیے اس کو حلال کرنے کا, اور کن لوگوں کا آپ کو چاہیے. یہ خطرناک دروازہ جو ہے یہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے اس بھائی نے یہ بات کی ہے کہ علماء کرام سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلی بات یہ کہ کیا علماء کرام اتھارٹی رکھتے ہیں اس بات کی کہ وہ اس کی اجازت دے دیں؟ وہ اتھارٹی نہیں رکھتے, نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ بچے, آپ نے اچھا سوال کیا. حضرت بہت شکریہ, بہت ممنون آپ کا. خواتین حضرات, میں جاتے ہوئے صرف ایک باپ کی بات جو کہ میں نے اس سے اجازت نہیں لینی یہ کہنے کی, لیکن میں یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اسفند بخاری جو ہیں جو شہید ہوئے پشاور میں, ان کے والد کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے انگلینڈ میں بات کر رہا تھا اور میں بیٹے سے اپنے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اگر طاقت ہوتی تو میں اسفند بخاری کو واپس لے آتا. وہ شہید ہو گئے. تو اس کے بیٹے نے جو برطانیہ میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہے PhD, اس کے بیٹے نے کہا اپنے باپ سے, بابا جہاں پہ میرا بھائی اب ہے, کیا آپ کے پاس طاقت ہوتی تو آج کی دنیا میں کیا اس کو واپس لانا چاہتے؟ باپ نے سوچا اور کہا نہیں, میں اس کو واپس لانا. اگر یہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اور اس ملک میں موجود ہیں, یقیناً کثرت سے موجود ہیں, تو خدا کی قسم ہمیں سوائے خدا کے اور کسی کا خوف نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کو بہت آسانیاں دے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ.